یہاں پر ہم باب المدینہ کراچی کی منڈی کے اندر موجود ہیں، جہاں پر بکرے، دمبے اور اس طرح کی قربانی کے جانور بیچے جاتے ہیں، اور یہی بیٹھ کر ہم الحمدللہ شرعی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ دارالفتہ کے اسلام بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بکروں وغیرہ کو، یہ جانور کو خصی کیا جاتا ہے، ایسے جانور کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے اس کی قربانی کے حوالے سے؟ یہ یاد رکھیے کہ جو جانور خصی کر دیا جاتا ہے اس کے گوشت کے اندر لذت مزید بڑھ جاتی ہے، تو شریعت نے ایسے جانور کی قربانی کو پسند کیا ہے۔ یہ بتائیں، چوتھے دن اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایام نہر 3 ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12۔ چوتھے دن قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بکری میں نے لی ہے اپنے بچے کے لیے، تو یہ دودھ دے گی، تو اس کا کیا ہے؟ دودھ دینے والے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب یہ جو بکری کا دودھ ہے اس کو اپنے استعمال میں لانا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جذبہ نصیب فرمائے۔ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ عز و جل مجھے وہ جذبہ عطا فرما، وہ جو دل عطا فرما، مجھے وہ ذہن عطا فرما، کیونکہ سب کچھ ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو ان کاموں میں خرچ کرنے اور خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضور نصاب کی بات چلی، اگرچہ کہ پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے صاحب نصاب کی تعریف اور اس کو بیان کیا تھا، اگر اس سلسلے میں بھی وضاحت ہو جائے، ہو سکتا ہے مدنی چینل کے وہ ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہو جنہوں نے پچھلا سلسلہ نہ دیکھا ہو، تو قربانی کے لیے جو واجب ہونے کے لیے نصاب کی مقدار ہے وہ اگر بیان ہو جائے۔ شرعی اعتبار سے ہر اس شخص کو صاحب نصاب کہتے ہیں یا غنی کہتے ہیں کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت موجود ہے، چاہے وہ چاندی کی صورت میں ہو، چاہے وہ سونے کی صورت میں ہو، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو، یا وہ گھر میں زائد ضرورت جو سامان موجود ہوتا ہے یا مال تجارت ہو، ان تمام صورتوں میں اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہوگی تو وہ شخص ضروریات سے اور حاجات سے فارغ، تو وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا۔ فی زمانہ جو اس وقت آج کا جو چاندی کا نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی کا نصاب، یہ مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے ہوگا، اور ہر علاقے، شہر اور ملک کی مارکیٹ ویلیو مختلف ہوتی ہے، تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے، آگے پیچھے بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو بہرحال جب بھی آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں، تو آپ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو دیکھیں کہ اس سے زیادہ ضرورت مال و اسباب آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ صاحب نصاب ہیں، اگر اس سے کم ہیں تو آپ صاحب نصاب نہیں۔ دو باتیں بیان کی جاتی ہیں، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، تو پریفر کس کو کریں گے؟ مطلب 7.5 تولہ سونا تو بہت بڑی رقم بن جاتی ہے، 52.5 تولہ چاندی آلموسٹ آج کل 40,000 کے قریب بنتی ہے، تو کس چیز کو پریفر، یعنی کس چیز کو ترجیح دیں گے اور اس پہ صاحب نصاب کہلائے گا؟ دیکھیے کہ شریعت نے یہ دو چیزیں جو مقرر کی ہیں، سونا اور چاندی، اس میں نصاب کے لیے جو بیسک ہے، جو بیس بنائی گئی ہے، اس میں یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا کہ نصاب میں اس کو بنیاد بنایا جائے گا کہ جس میں فقراء کا فائدہ ہو۔ تو اب اگر ہم 7.5 تولے کو بنیاد بناتے ہیں نصاب، تو پھر زکوٰۃ کے اعتبار سے دیکھیں کہ جس کے پاس 7.5 تولے ہو اور آج کل کے اعتبار سے تو کتنی بڑی زیادہ رقم بنے گی، اور وہ فقراء اور مساکین کہ جن کا گزارا ہی زکوٰۃ کے اوپر ہوتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس لیے یہ قاعدہ کلیہ مقرر کیا ہے کہ دونوں سونے اور چاندی میں سے بنیاد وہ ہوگی کہ جس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہے۔ چاہے سونا اگر کم ہو جائے، چاندی اوپر چلی جائے، تو سونا ہی نصاب بنے گا۔ اب چونکہ چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے وہ تقریباً آج کے اعتبار سے 40,000 روپے ہے، تو اس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہے۔ اگر 40,000 کو نصاب بناتے ہیں تو زیادہ لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی اور لوگوں کی طرف پیسہ جو ہے وہ جائے گا، اور حاجت مند لوگ جو فقراء ہیں وہ بھی اپنی حاجتوں کو پورا کریں گے۔ تو بنیاد وہ ہے کہ جس میں فقراء کا فائدہ ہے، تو چاندی اس وقت اس زمانے کے اعتبار سے بیس چاندی ہوگی کہ چاندی کو نصاب مقرر کرنے میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کتنا حسین ہے ہمارا مذہب، فقیروں کا، غریبوں کا کس قدر خیال رکھا جاتا ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ نصاب میں اس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی کہ جس میں فقراء کا فائدہ ہو۔ آئیے ہمارے پاس مدنی چینل کے ہمارے سلسلے میں ناظرین بھی موجود ہیں، حاضرین بھی موجود ہیں، ان سے بھی ایک سوال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائے خبتی جانور خریدنا کیسا ہے؟ جی حضور، سوال واقعی بڑا انٹرسٹڈ اور دلچسپ ہے۔ بعض اوقات جانور گھر لے جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے وہ تو پاگل ہے اور ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں، خپتی کہتے ہیں اس کو، کیا کہیں گے ایسے جانور کے بارے میں؟ خپتی، انہوں نے بات کی خپتی جانور کو خریدنے کی، کہ خپتی جانور کو خریدنا کیسے ہے۔ پہلے تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ خپتی یعنی مجنون، جو پاگل جانور ہے، اس کی قربانی کا حکم کیا ہے۔ جو جانور اتنا پاگل ہے، اس کے اندر اتنا جنون بھرا ہوا ہے کہ وہ چرتا بھی نہیں ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ناجائز ہے، اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کے اندر خبط جو ہے، اس کا جنون جو ہے، پاگل پن، یہ تھوڑا ہے، چرتا ہے لیکن تھوڑا سا اس کے اندر پاگل پن ہے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ جہاں تک رہی خریدنے کی بات، تو خریدتے وقت ایسا جانور خریدنا چاہیے کہ جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو۔ اب جب خریدنے گئے ہیں جانور، تو حدیث پاک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم جانور کے کان اور آنکھ وغیرہ دیکھ لیں، تو یہ اس لیے کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ تو جس وقت جانور کو خریدنے گئے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے، اگر اس کے اندر کوئی پاگل پن موجود ہے، جنون موجود ہے، یا کوئی اور عیب موجود ہے، تو ایسا جانور نہ خریدا جائے، بے عیب جانور کی خریداری کی جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ایسا جانور کے جو مجنون ہو، اس میں پاگل پن ہو، اس کے بارے میں حکم جو ہے وہ سماعت کیا۔ آئیے مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر حاضرین جو ہیں وہ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا سوال کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں اور ایک حصہ فوت شدہ کی طرف سے ہو، تو اس حصے کے گوشت کا کیا کریں گے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی حضور، کسی نے بڑے جانور کے اندر ایک حصہ کسی رشتہ دار کا، دوست کا، کسی بھی مسلمان جو فوت ہو چکا ہے اس کے نام پر ڈال دیا، تو اب کیا کریں گے؟ فوت شدہ مسلمان کی طرف سے جو حصہ ڈالا گیا ہے، اس کے گوشت کا حکم بھی وہی ہے کہ جس طرح عام گوشت کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور فقراء کو، مساکین کو، اور اہل و عیال اور اس کے دوست و احباب کو دیے جائیں گے۔ لیکن اگر میت نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی آپ نے کرنی ہے، اس نے منت مانی تھی، تو اس کے اوپر واجب تھا، اس نے وصیت کر دی کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیجئے، تو اس کے حکم کے اوپر اگر یہ قربانی کی گئی ہے، تو پھر اس صورت میں جتنا بھی گوشت ان کے حصے کا ہوگا، اس کو فقراء کے اوپر صدقہ کر دیا جائے گا، سب کے سب گوشت کو۔ اگر وصیت کا نہیں ہے، ویسے جیسے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والدہ کا ہو گیا، تو اس صورت میں اس کے گوشت کو ویسے ہی تقسیم کیا جائے گا جیسے ہم اپنے گھر کے جانور کے گوشت کو تقسیم کرتے ہیں۔ جو حکم ہے کہ 3 حصے کر دیے جائیں، تو وہی حکم میت کے طرف سے کی جانے والی قربانی کے گوشت کا بھی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً کافی دلچسپ سوال ہو رہے ہیں، مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم گھر بیٹھے یقیناً بہت کچھ آپ سیکھ رہے ہوں گے۔ آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جو ہمارے ناظرین بلکہ یہاں پر جو حاضرین ہیں ان سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آئیے سوال کیجیے دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے، اگر ذبح کرتے وقت 2 یا 3 افراد نے چھری پر ہاتھ رکھ دیا تو کیا سب کو تکبیر پڑھنا لازم ہے؟ ماشاءاللہ، بہت دلچسپ سوال ہے۔ ذبح کرتے وقت کیا کیا جائے گا حضور؟ چھری پر 2-3 لوگ ہاتھ رکھیں گے یا کوئی ایک رکھے، اور اگر 2-3 رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اولاً تو یہ سمجھ لیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جن کے حصے ہیں وہ سب ہاتھ اپنا رکھیں، تو اگر ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن پھر ان کو یہ احتیاط کرنا ضروری ہوگی کہ چھری پر جتنے افراد کا ہاتھ ہے جو چھری چلا رہے ہیں، تو ان تمام کو تکبیر کہنا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ ضروری، لازم، واجب ہے۔ اگر کسی نے بھی قصدن چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے پڑھ لی مجھے حاجت نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر وہ جانور حرام ہو جائے گا، سب نے پڑھنا ہوگا، سب نے پڑھنا ہوگا۔ تو اب اس میں اور پڑھنا بھی یہ بھی ہے کہ جہاں پڑھنے کی بات ہے کہ پڑھنا، تو وہ بھی اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ اپنے کان کم از کم جو ہے وہ سن لیں۔ اگر کوئی وہاں پہ شور و گل ایسا نہیں ہو رہا کہ پڑھا اس نے اتنی آواز سے، لیکن جنریٹر چل رہا ہے، کوئی اور مسئلہ اس طرح کہ وہ کان اس کے نہیں سن سکے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔
کوئی اور معنی موجود نہیں ہے تو اتنی آواز سے اس کو کم از کم پڑھنا ضروری ہے کہ اس کے اپنے کان بآسانی اس آواز کو سن لیں. تو اس احتیاط کا خیال رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے. اور عام جو قصاب حضرات ہوتے ہیں ان دنوں میں، بلکہ ویسے بھی عام طور پر آتے جو پان گٹکا کھائے ہوتے ہیں، پورا منہ بھرا ہوتا ہے، بولنا، تلفظ نکالنا، پکارنا وہ بہت مشکل ہے، دشوار ہوتی ہے. تو آپ قربانی کو جو ہے احتیاط کے ساتھ جو ہے کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جانور ضائع ہو جائے، حرام ہو جائے. یعنی کسائی کو بھی تاکید کی جائے کہ وہ بھی بلند آواز سے پڑھے، اور کسائی کے ساتھ کوئی ہاتھ رکھ رہا ہے تو اب اس نے بھی پڑھنا ہوگا. بہت اہم بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی سستی، کاہلی یا بے توجہی ہماری قربانی ہی کو ضائع کر دے. تو قصاب کو، کسائی جو کاٹنے والا ہے، اس کو بھی تاکید کر دی جائے کہ آپ نے بلند آواز سے پڑھنی ہے. اور اگر کوئی ہاتھ ساتھ رکھ رہا ہے تو اسے بھی بسم اللہ اللہ اکبر بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. یہاں پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک مدنی پھول عطا فرمایا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے معین ضابط. جیسا کہ اسلامی بھائی نے بتایا کہ جو چھری کے اوپر ہاتھ رکھے اس کے اوپر لازم ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جو سب نے پکڑا ہوا ہے یا جس نے رسی باندھی ہوئی ہے وہ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اس پر بھی کہنا لازم ہو، ان پر کہنا لازم نہیں ہے. تو جو چھری کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے ان پر اس کے ساتھ کہنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی وضاحت ہوئی. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ قربانی کا جانور لے کر کوئی گیا، بڑا اچھا جانور تھا، سستا مل گیا، منڈی ہے یہاں پر مختلف قیمتیں ملتی ہیں، اپنے محلے میں پہنچا، اور اب وہاں پہنچنے کے بعد کسی نے کہا یار مجھے دے دو. اب اس نے کہا یار 5-10 ہزار روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، جانور بیچ سکتا ہے، حالانکہ لیا قربانی کے لیے تھا. تو کیا اپنے قربانی کے جانور پر نفع کمایا جا سکتا ہے؟ اب اس میں قربانی کا جانور خریدنے والا کون ہے، اس سے متعلق یہ احکام ہوں گے. اگر قربانی کا جانور کسی ایسے شخص نے خریدا ہے کہ جو مالک نصاب نہیں تھا، فقیر تھا، شریف فقیر تھا، اب اس نے جو جانور خریدا ہے وہ جانور کو بدل نہیں سکتا، اس پر اسی جانور کی قربانی واجب ہے، ضروری ہے. البتہ وہ شخص کے جو مالک نصاب ہے وہ ایک جانور قربانی کے لیے لے آتا ہے 50,000 روپے کا، اب اس سے کوئی شخص وہ جانور خرید لیتا ہے 60,000 روپے میں، تو اس کو 10,000 روپے کا فائدہ ہو گیا. تو اگرچہ اس کا یہ بیچنا جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ بیچے. اگر اس نے بیچ دیا تو بیچنے کی صورت میں 10,000 روپے اس کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا. اگر یہ کم قیمت کا، جیسے پھر دوبارہ 50,000 روپے کا ہی یہ جانور لے آتا ہے تو پچھلے جانور میں جو اس کو 10,000 روپے کا پروفٹ ہوا ہے اس کو یہ صدقہ کرے. البتہ اگر یہ 60,000 روپے کا جانور لے آتا ہے، پہلے 50 کا لایا تھا، 60 کا بیچا، اب اس کو 10,000 روپے کا پروفٹ ہوا، اب اس نے 10,000 روپے مزید اس میں ملا کے 60,000 روپے کا اور عمدہ قسم کا جانور لے آیا، تو اس طرح کرنا اس کا بہتر ہے، جائز ہے. لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ یہ 50 کا منڈی سے جانور لے کر آتا ہے اور 60 میں بیچتا ہے، 10,000 روپے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے، پھر 50 کا جانور لے آتا ہے اور اس کو ذبح کر دیتا ہے. تو اس کا یہ عمل یعنی خریداری بیچنے کا یہ عمل اگرچہ جائز تھا لیکن جو 10,000 روپے اس نے پروفٹ حاصل کیا ہے یہ اپنی جیب میں ڈالنے کے بجائے فقراء میں صدقہ کرنا ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ کافی قربانی کے حوالے سے سوال جواب کا سلسلہ رہا. ایک اور بہت اہم موضوع یہاں پر یہ بھی بنتا ہے کہ قربانی کا جانور جب ذبح ہو گیا تو اب اس کی کھال کو کس کس مصرف میں استعمال کیا جا سکتا ہے. یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا قربانی کی کھال کو بیچ کر اس کی جو رقم ہے وہ مسجد یا مدرسے میں استعمال کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ قربانی کے جانور کی جو کھال ہوتی ہے اس کا صدقہ کرنا واجب نہیں ہے. صحیح. اسی لیے فقہا نے یہ اجازت دی ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے اگر وہ کھال کو باقی رکھتے ہوئے اس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے تو اس کا یہ استعمال جائز ہے. جیسے ہم کھال پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے اس نیت سے کھال اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لی اس کو صحیح کر کے کہ میں اس کے اوپر بیٹھوں گا، اور یا یہ ہے کہ کتابوں کی جلد بنا لی ہے یا اس سے مشکیزہ بنا لیا ہے، تو الغرض اگر کسی نے کھال کو باقی رکھتے ہوئے اپنے پاس رکھ لیا ہے تو اس کا یہ رکھنا جائز ہے کیونکہ اس کا صدقہ کرنا لازم نہیں ہے. ہاں اگر اس نے کھال کو بیچ دیا ہے تو اب یہ بیچنا تمول ہے، یعنی مال بنانا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس رقم کو صدقہ کرے. اس صدقے کے لیے شریف فقیر ہونا ضروری ہے کیونکہ جب صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے تو پھر اس کو دیا جائے گا کہ جو شریف فقیر ہوگا.
تو اب بیچ دیا ہے تو اس کی رقم شریف فقیر کو دینا لازم ہے۔ اب یہ صورت تھی کہ خود رکھا یا اس نے بیچ دیا۔ اگر اس نے خود نہیں رکھی ہے، کسی جو ہے وہ ادارے میں دے دی ہے، مسجد میں دے دی ہے، مدرسے میں دے دی ہے، دعوت اسلامی کو دے دی ہے، تو اب اس صورت میں وہ اس کا نیک اور جائز استعمال، اس کی رقم، اس کو بیچ کر اس کی رقم کو خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تملیک فقیر شرط نہیں ہے، کیونکہ اس کا صدقہ کرنا لازم نہیں ہے۔ زکوٰۃ سے مختلف، جی زکوٰۃ سے مختلف ہے۔ زکوٰۃ کا صدقہ کرنا واجب ہے نا، وہ واجب صدقہ ہے، تو اس لیے جس کو دیا جا رہا ہے اس کا فقیر ہونا ضروری ہے، اس کو مالک بنا دینا ضروری ہے۔ تو یہاں چونکہ اس کا صدقہ کرنا واجب نہیں ہے، تو یہاں پہ مالک بنانا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ بولتے ہیں کہ زکوٰۃ مسجد میں لگانا، مدرسے میں لگانا، یا ہر وہ چیز کہ جس میں وہ جس جگہ پہ خرچ کی جا رہی ہے وہاں پہ قبضہ نہیں پایا جا رہا اس کی طرف سے، تو وہاں پہ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو چونکہ قربانی کی کھال کو صدقہ کرنا واجب نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں تملیک فقیر بھی ضروری نہیں ہے، لہٰذا مسجد میں، مدرسے میں یا کسی بھی نیک اور جائز کام میں دے دی ہے اور اس کو بیچ کر اس میں خرچ کر لیا گیا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ قربانی کی کھالوں کے بارے میں تفصیل سے حکم شرعی بیان ہوا کہ کس کس مصرف میں کہاں بھی اس کو استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول جو متعدد شعبہ جات کے ذریعے سے دنیا بھر کے اندر اپنے مدنی کام کو دین اسلام کی خدمت کے لیے جو ہے وہ گامزن ہے، کثیر جامعات گئے، ہزاروں جس میں طلبہ پڑھ کر اور سینکڑوں جو گئے وہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے الحمدللہ آج وہ مدنی ہیں، وہ علماء کی فہرست میں ہیں، اور ہزاروں حفاظ جو کہ دعوت اسلامی کے اس پیارے مدنی ماحول میں مدرسۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہو کر حافظ قرآن بنے ہیں۔ جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ ایک الگ الگ شعبہ ہے، بشمول مدنی چینل الحمدللہ مدنی دعوت اسلامی کے کثیر جو گئے وہ شعبہ جات گئے جس کے اندر جو گئے وہ کام ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ان کاموں کے لیے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کام، یہ اخراجات جو ہیں یہ اسلامی بھائیوں کے دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہیں، آپ بھی اس کام میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو اپنی بہترین ایک مصرف ہے کہ اپنے جانوروں کی قربانی کی کھالیں آپ دعوت اسلامی کو دیجئے، اس کے ذریعے سے آپ مدد کیجئے، انشاءاللہ آپ بھی اس نیک کام میں شریک ہو جائیں گے اور صدقہ جاریہ جو ہے وہ آپ کے نام ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائی نے بھی آپ کو ترغیب دلائی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ کے سامنے آپ کی دعوت اسلامی ہے، کتنا بڑا کام ہے، کتنے سارے اخراجات ہوں گے، اپنی قربانی کی کھالیں اپنی دعوت اسلامی کو دیجئے۔ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اگر آپ کھال دینا چاہتے ہیں، ای میل ایڈریس نوٹ کیجئے، feedback@madanichannel.tv، ہمیں میل کیجئے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں گے، ہمارے اسلامی بھائی آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کہاں ہیں، آپ کے پاس ای میل نہیں ہے، تو جو 12 گھنٹے دارالفتہ اہل سنت کا نمبر ہے اسکرین پر اس وقت آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ ویسے تو یہ نمبر جو ہے ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں سے شرعی سوال کرنے کے لیے ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی قربانی کی کھال دینا چاہتے ہیں، عید سے پہلے ہمیں ان نمبرز پر کال کر کے یا SMS کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ کہاں پر آپ کی یہ کھال آپ سے ہم نے وصول کرنی ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے اسلامی بھائی آپ تک پہنچ سکیں۔ دعوت اسلامی کو نہ بھولیے گا، قربانی میں حصہ جب قربانی کر لیں تو گوشت اپنے غریب دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ضرور تقسیم کیجیے، فقراء میں تقسیم کیجیے، اور قربانی کی کھال اپنی دعوت اسلامی کو دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرعی تقاضوں کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس سال قربانی کر رہے ہیں مالک کریم ان سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو نہیں کر رہے اللہ تبارک و تعالی ان کی ان مشکلوں کو دور فرمائے، اور اگلے سال ایک ایسا موقع عطا فرمائے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر قربانی میں شامل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اس سال جو لوگ حج پر تشریف لے گئے ہیں مالک کریم ان سب کا حج بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔